آگے مولانا کچھ کلام ابلیس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابلیس توحید پرست تھا۔ فرماتے ہیں آج بھی توحید پرست ہے، اس نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا۔ جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اسے قیامت تک مہلت دی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی ایمان رکھتا تھا کہ اللہ ہی الٹیمیٹ پاور ہیں، جب چاہیں اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ پھر اس نے انسان کے خلاف اللہ سے کچھ طاقتیں بھی مانگیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیں۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتوں کا مالک بھی صرف اسی ذات کو ہی سمجھتا تھا۔ مولانا ان اشعار میں جو ہم آج کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ابلیس کا مقام کیا تھا اور اس کی غلطی کون سی تھی جس کی وجہ سے وہ اس مقام سے گر گیا۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں 100,000 سال ابلیس لعین، فرماتے ہیں بھئی لاکھوں سالوں تک ملعون ابلیس بود از ابدال و امیر المومنین، فرماتے ہیں ابدالوں میں سے تھا اور امیر المومنین بھی تھا۔ پنجہ زدبہ آدم از نازی کے داشت، مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے غرور اور تکبر سے آدم علیہ السلام کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، گشت رسوا ہم چو سرگیں وقت چاشت، اور فرماتے ہیں ایسے رسوا ہوا جیسے پاخانہ چاشت کے وقت ہوتا ہے۔ چاشت کا وقت ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ سورج نکلنے کے کوئی 20 یا 25 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت اچھی روشنی ہو جاتی ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھی روشنی میں جیسے ہر شخص پاخانے سے نفرت کرتا ہے، ایسے ہی ہر شخص اب ابلیس سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے فرماتے ہیں کہ ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام سے پنجہ آزمائی کی علیہ السلام۔ آگے مولانا لکھتے ہیں آدم کے عبود بے مثل و فرید، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بے مثل تھے اور یگانہ روزگار تھے، دیدہ ابلیس جز تین نہ دید، لیکن فرماتے ہیں ابلیس کی آنکھ نے مٹی کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھا۔ آگے مولانا ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ واقعہ جان کے اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ابلیس کی غلطی کیا تھی، اور یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ ابلیس کی سنت کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں ہر کے آدم را بدن دید اور امید، فرماتے ہیں جس نے آدم کو ابلیس کی طرف صرف مٹی ہی سمجھا وہ بھاگ گیا، ہر کے نور معتمن دید او حمید، اور فرماتے ہیں جس نے آدم علیہ السلام میں امانتاً رکھا ہوا اللہ کا نور دیکھا وہ جھک گیا، اس نے تعظیم کی۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ یہ بھی قرآنی مضمون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا، سورہ اعراف کی آیت 12 ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ کیا بولا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہوا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ آدم کو مٹی ہی سمجھا اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي والا خدائی فرمان نہ سمجھ سکا، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں یعنی آدم علیہ السلام میں، تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا۔ اس کا اللہ پہلے اعلان کر چکے تھے لیکن ابلیس اس راز کو سمجھا ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اولاد آدم میں بھی کچھ لوگ ابلیس کی طرح انبیاء اولیاء کی باطنی نعمت کے راز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ابلیس کی طرح اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ کر ان سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور ان کی بے ادبی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بقول مولانا پھر ان کو اس جہان میں ابلیس کی طرح رسوا کرتے ہیں۔ آگے حضرت ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں پنجہ با مردہ مزن اے بو الحوث، فرماتے ہیں اے بو الحوث تو بھی شیطان کی طرح مردان خدا کا مقابلہ نہ کیا کر، برترز سلطان چمیرانی فرس، فرماتے ہیں وہ بے وقوف سلطان سے آگے گھوڑا کیوں دوڑاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں یار باید راہ را تنہا مرو، فرماتے ہیں او بھائیا اللہ کے راستے میں ربر درکار ہے، از سرے خود اندری صحرا مرو، فرماتے ہیں اپنی خود سری سے اس صحرا میں کبھی بھی اکیلے نہ جانا۔ آگے فرماتے ہیں ہر کے تنہا نادری راہ را برید، فرماتے ہیں وہ نادر، وہ یگانہ، وہ یکتا جس نے اللہ کے قرب کا یہ راستہ اکیلے کاٹا ہے نا، ہم باؤں ہمت مرداں رسید، مولانا فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاکوں کی ہی مدد سے پہنچتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں فرق بسیارست نہ آیت در حساب، فرماتے ہیں بھائی فرق بہت زیادہ ہے، حساب میں آتا ہی نہیں ہے
کس میں زیادہ فرق ہے جو حساب میں نہیں آتا؟ دوسرا مصرع ہے آز اہل کشف این از اہل حجاب، فرماتے ہیں وہ اہل کشف ہیں، تو اہل حجاب سے ہے۔ کبھی سوچا کتنا بڑا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے مولانا فرماتے ہیں ہر کے او بے مرشد در راہ شد، فرماتے ہیں جو مرشد یا راہبر کے بغیر اللہ کے قرب کے راستے پر چلتا ہے نا، او از غولاں گمراہ و در چاہ شد، فرماتے ہیں اسے ابلیس گمراہ کرتا ہے اور جہالت کے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کا ادب کیا کر۔ کس حد تک؟ فرماتے ہیں پیش بینائیاں سخن گفتن خطاست، فرماتے ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں نا، ان کے سامنے بات کرنا بھی خطا ہے کہ این دلیل غفلت و نقصان ماست، فرماتے ہیں یہ ہماری غفلت کی دلیل ہے اور اس میں ہم ہمیشہ نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا بینائیوں کے آگے بات کرنے پر ہمارے نقصان کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کاتب وحی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آیت پڑھ دی اور کہا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور اسے نہ صرف وحی لکھنے کے منصب سے دستبردار ہونا پڑا بلکہ وہ مرتد ہو گیا۔